آج 22 جمعۃ المبارک کے دن جو شخص چاہتا ہے کہ ہمارے گھر سے غربت کا خاتمہ ہو جائے، ہمارے بگڑے کام سنور جائیں، ہماری قرض سے جان چھٹ جائے، بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں، کاروبار میں ترقی ہو جائے، گھر سے نحوستیں ختم ہو جائیں، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد کی نیت کر کے بیٹھ کر آج صرف ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھو۔ یہ وظیفہ جتنا مقصد بڑا ہو ایک دن کے اندر پورا کر دیتا ہے۔ اللہ والو، آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ اتنا مجرب، اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی پریشانی، بڑی سے بڑی تنگدستی کا ایک دن کے اندر خاتمہ ہوگا۔ آپ 22 شعبان جمعۃ المبارک کے دن صبح یہ وظیفہ پڑھیں گے، شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ شام کو یہ وظیفہ پڑھیں گے، راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آج کوئی اللہ کی غیبی مدد کو، اللہ کے کمالات کو، اللہ کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے تو 22 شعبان جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ صرف ایک بار لازمی پڑھے۔ دوستو، آپ اور میں جانتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کا دن قبولیت کا دن ہے۔ جمعہ کا دن مومن کے لیے عید کا دن ہے، اور اس دن اللہ ایک بار مانگنے والے پر 10 رحمتیں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ ماہ شعبان کملی والے آقا کا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ۔ کملی والے آقا جو کہ رحمت للعالمین بن کر آئے، اس لیے اس مہینے کو رحمت والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ آج اگر کوئی بندہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی چاہتا ہے جس میں آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے، کبھی کسی کی باتیں نہ سننی پڑیں، کبھی کسی کے تانے نہ سننا پڑے، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تو آج 22 شعبان جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھیں۔ اگر کوئی فقیر بھی ہے، اگر کسی کے گھر میں غربت کا یہ عالم ہے کہ فاقے ہیں، ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، اگر آپ کے گھر کے حالات اتنے خراب ہیں کہ آپ کا بال بال قرض میں ڈوبا ہوا ہے، لوگ آپ کے دروازے پر آ کر آپ کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، آپ لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں، آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، آپ بند گلی میں جا چکے ہیں، تو ایک بار اپنے ان تمام مصیبتوں سے نکلنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ دن رات محنت کر لی، وہ بہن بھائی جو کہتے ہیں کہ ہم دن رات محنت کرتے ہیں پھر بھی کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، بے حد مشقت کے باوجود رزق اور دولت میں کمی ہے، آج میرے کہنے پر آپ 22 شعبان جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھیں، آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ پڑھنے والا خود حیران رہ جاتا ہے کہ اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ جو میرے بہن بھائی کہتے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھنے سے کیا ملتا ہے، تو اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ارجنٹ آپ کی ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ آج کل ہر کوئی بے صبر ہے، ہر کوئی فوری طور پر امیر و قدیر ہونا چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں ہاتھ اٹھاؤں، اللہ میری جولی میں ڈال دے، میں ہاتھ اٹھا کر جس مقصد کی نیت کروں، اللہ میرے مقدر میں لکھ دے۔ تو آج ان تمام کے تمام بے صبروں کے لیے جو ارجنٹ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو فوری طور پر اللہ کے مرضات، اللہ کی غیبی مدد سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، وہ آج 22 شعبان جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے وظیفے کو بتانے کے طریقے سے پڑھنا ہے۔ یہ 22 شعبان جمعۃ المبارک کے دن ایسا طاقتور وظیفہ ہے کہ ماہ رمضان کے دیکھیں، میں آج جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھیں گے تو آپ کو یہ سارا وقت بہت پڑھنا، شرط پڑھنا،
کہ آپ نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ ضد کر کے رب کریم سے مانگنا ہے۔ یا رحمانو ایک بار ہو گیا، یا رحمانو دو بار ہو گیا، یا رحمانو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا رحمانو پڑھنے سے جب اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ قریب ہو جائے گا، اللہ دوست ہو جائے گا، پھر اب رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے۔ اب رب کریم سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ وہ لوگ جو میری بہنیں کہتی ہیں کہ ہماری وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو کہتے ہیں کہ بیٹیوں کے رشتے آتے ہیں لوگ دے کر چلے جاتے ہیں، رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، جو کہتے ہیں کہ ہمارے چلتے کاروبار بند ہو چکے ہیں، جن کے گھر جوان بیٹوں کو نوکری تک نہیں ملتی۔ اگر آپ کے کاروبار میں بندش ہے، آپ کے روزگار میں بندش ہے، آپ کی بیٹی کے رشتوں میں بندش ہے، آپ کی کسی بھی طرح کی کوئی رکاوٹیں ہیں، تو آج شعبان کی 22 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن سورہ کوثر پڑھتے ہی ہر طرح کی رکاوٹیں، ہر طرح کی بندشیں ختم ہو جائیں گی، معقول رشتے خود چل کر آئیں گے، بند کاروبار چل پڑے گا، اور نتیجہ ایک دن کے اندر ملے گا۔ بعض اوقات وظیفہ پڑھتے دوران ہی آپ کا دل ہلکا ہو جائے، آپ کے جسم میں کپکپی طاری ہو جائے، تو سمجھ لیجیے قبولیت ہو چکی ہے۔ لیکن یہ جو چھوٹی چھوٹی علامات ان کو ظاہر ہوتی ہیں جو توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کے اعمال ہیں، انہیں پڑھنے کے بعد چند گھنٹوں مہینوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ یہ اتنے مجرب، اتنے طاقتور اعمال ہیں کہ آپ صبح پڑھتے ہیں، شام تک آپ کو نتیجہ مل جاتا ہے۔ ارجنٹ رزق اور دولت کے لیے بے شمار بار اس وظیفے کو 22 شعبان جمعۃ المبارک کے دن بتایا۔ اللہ نے ہر کسی کو کامیابی عطا فرمائی، اور رمضان سے پہلے بڑے سے بڑا مقصد پورا ہو جائے گا۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر ایک بار ہو گیا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر دو بار ہو گیا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے، اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ فوراً سے پڑھ کر جان چھڑا لے۔ 11 بار پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ سورہ کوثر پڑھتے دوران ہی اللہ آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا۔ آپ جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ بے گھروں کو گھر مل جائے گا، بے اولادوں کو اولاد مل جائے گی، شرطیہ بیٹا بھی مانگو گے تو اللہ دینے پر قادر ہے۔ مقروض ہو قرض سے نجات ہو جائے گی، جوان بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں گے، بند کاروبار چل پڑیں گے،
گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا، وہ بھی ایک دن کے اندر۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس عمل کی اتنی تاثیر و طاقت ہے کہ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو ایک دن کے اندر پورا ہوتا ہے۔ نہیں یقین آتا، آج 22 شعبان جمعۃ المبارک کے دن صرف 5 منٹ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے سے اس عمل کو دینے ہیں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے فائدہ ہوگا، ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھیں گے تو آپ اپنے سب سے بڑے دشمن خود ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ سنجیدہ ہو کر عمل کو سمجھ نہیں سکتے پھر آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ آپ اپنے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہیں اگر آپ وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے نہیں پڑھتے۔ آپ نے سورہ کوثر کو 11 بار پڑھنا ہے اور 11 حاجتوں کی نیت کر کے بیٹھو۔ اتنا طاقتور عمل کہ اس 11 بار سورہ کوثر پڑھنے سے 11 حاجتوں کی نیت کر کے بیٹھو گے تو اللہ 11 کی 11 حاجتیں پوری فرمانے پر قادر ہے۔ اور 11 حاجتوں کو لے کر رب کریم سے آپ نے ضد کر کے مانگنا ہے کیونکہ اللہ فرماتا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اللہ اتنا پیار فرماتا ہے کہ ایک بچہ جب ماں سے مانگتا ہے تو ماں اپنا تن من دن بیچ کر اپنے بچے کی خواہش کو پورا کرتی ہے نا۔ تو وہ رب تو کہہ رہا ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، کیا وہ آپ کی حاجتوں کو پورا نہیں کرے گا؟ غلطی کوتاہی ہماری طرف سے ہو سکتی ہے، ہمارے پڑھنے پڑھانے میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، اس کی ذات میں کبھی کمی نہیں آتی۔ وہ تو رحمان ہے، آج یا رحمان پڑھتے ہی اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ سورہ کوثر پڑھتے ہی ایک دن میں آپ کی تمام حاجات، تمام مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ غیب سے مدد فرمائے، جو اللہ کے کمالات کو، اللہ کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں، سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یہی وہ وظیفہ ہے جس سے اللہ آپ کی غیبی مدد فرمائے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا مسبب الاسباب پڑھنے سے اللہ ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے کہ آپ کا دشمن ہی آپ کا وسیلہ بن کر آ جاتا ہے اور آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ شخص تو مجھے منہ تک نہیں لگاتا، یہ میرا جانی دشمن ہے، مالی دشمن ہے، یہ کیسے میری مدد کو آ سکتا ہے؟ یہ رب کے نظام ہے، یہ رب کے کمالات ہیں، جب دینے پر آتا ہے بے حساب عطا فرماتا ہے۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے، اللہ آپ کو وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے آپ کا گمان تک نہیں ہوگا۔ اللہ آپ کو حیران کر دے گا کہ وہ ذات جب راضی ہوتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتی ہے لیکن کوئی مانگنے والا ہو۔ ایک تو ہمیں خالص وظیفے بتائے نہیں جاتے، جو بتاتا ہے اس کو سنا نہیں جاتا۔ ہم ان لوگوں کو سنتے ہیں جو اپنی طرف سے بنے بنائے اعمال بتاتے ہیں، وہ آپ کی مرضی۔ میرا مقصد صرف آپ کو اللہ والوں کے مستند اور مجرب اعمال بتانا ہے۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھتے ہی اللہ کے غیبی فرشتے، اللہ کی نوری مخلوق، کوئی انسانی روپ میں آئے گا، کوئی اللہ کا ولی آئے گا، غیب سے آپ کی مدد ہو جائے گی، آپ کے کام سنور جائیں گے، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے، آپ کی مشکلات سے جان چھوٹ جائے گی، آپ کے گھر سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی فراوانی ہو جائے گی۔ اللہ اتنا عطا فرمائے گا کہ پورے سال کے دن پھر جائیں گے اور آپ دونوں ہاتھوں سے بانٹتے رہو، پورا سال آپ کے گھر سے غربت، تنگ دستی کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ صرف آپ نے یا مسبب الاسباب کو 11 بار پڑھتے ہی وظیفہ مکمل کرنا ہے اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا، کیونکہ اول آخر درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ مکمل ہو نہیں سکتا۔ عمل مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی توبہ کریں، جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہیں، جیسے ہی دل کو سکون ملے اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، اب صدق کر کے مانگیں، اب آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، آپ جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ یہ 1 دن کا وظیفہ ہے، 1 دن میں ہر حاجت پوری ہوگی، شرط یہ ہے کہ وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ اپنی منمانی کریں گے، اپنے طریقے سے پڑھیں گے، پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ اللہ حافظ۔